أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 124 سے لے کے آج پیج کو ختم کریں گے اور ایک نیا سلسلہ کلام شروع ہو رہا ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں۔ اب آپ کو یاد ہوگا اس ڈائیگرام سے ہم نے دیکھا تھا کہ پورے سورہ بقرہ کو ان عالم نے 5 جو ہے مین برانچز میں ڈیوائیڈ کیا تھا۔ اس میں سے ہم 2 کو کمپلیٹ کر چکے ہیں، تیسرا ہم نے سٹارٹ کر چکے ہیں 42 123 آیت تک ہم نے بنی اسرائیل کا واقعہ پڑھا، اور یہ کس کے انڈر آ رہا تھا؟ الاجابۃ و حقیقت العبودیہ، یعنی کہ جب عبودیت کی جو ریالٹی ہے اس کو کی جو ایکسیپٹنس ہے وہ 2 طرح سے اللہ تعالیٰ نے واضح کر کے ہمیں بتائی۔ ایک بنی اسرائیل کا پورا واقعہ بتایا کہ جب عبودیت کی ریالٹی ان کو دی گئی تو انہوں نے کس نیگیٹو وے میں اس کو ایکسیپٹ کیا، جبکہ اب ہم جب جن مثالوں کو سٹارٹ کرنے والے ہیں اس میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو عبودیت کی ریالٹی اس گروہ کو بتائی، یعنی کہ حضرت ابراہیم کو، یا جب قصہ قبلہ ہم پڑھیں گے، یعنی کہ اب جو ہم امت مسلمہ کی بات کریں گے انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیسے کرنا ہے یہ سب ہم بتائیں گے، جو کہ مثال الایجابی یعنی کہ پازیٹیو رسپانس کی جو ایگزامپلز ہے اس سے اس کا سلسلہ آج سے شروع ہو جائے گا۔ ہم ایک ایسی مثال پڑھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم کی مثال ایک ایسی مثال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جب اپنے کچھ کلمات کے ذریعے سے جب ان کو آزمایا تو وہ اس میں پورا اترے۔ ہم جانتے ہیں حضرت ابراہیم کا کیا مقام ہے، اور حضرت ابراہیم ان تمام جو مذاہب تھے اس وقت بھی اور آج کے دن میں بھی، جو جیوز ہیں یا کرسچنز ہیں، وہ سب حضرت ابراہیم کو اپنا جد امجد سمجھتے ہیں، اور حضرت ابراہیم نے کس طرح سے اپنی زندگی گزاری، کس طرح سے انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کیا اللہ کے سامنے، اس کا ہم ذکر پڑھیں گے۔ تو آیتیں شروع ہو رہی ہیں، آیت نمبر 124، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، وَإِذِ ابْتَلَىٰ، وَإِذ، دیکھیں پھر سے وَإِذ سے بات شروع ہو رہی ہے۔ ہم پورے پیچھے سے ذکر کرتے ہوئے آ رہے ہیں کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی واقعہ بتانے کے لیے بتاتے ہیں تو وہ وَإِذ سے بات شروع ہوتی ہے۔ تو وَإِذ، لیکن یہاں پہ دال کے نیچے زیر کیوں ہے؟ کیونکہ آگے حمزۃ الوصل ہے اور آگے با جو ہے وہ ساکن ہے، تو جب 2 ساکن اکٹھے ہو جاتے ہیں تو التقاء ساکنین کے رول کے مطابق جو پچھلا ہے اس کو زیر دے کے جوڑا جاتا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب اس نے آزمایا، کس نے آزمایا؟ تو جو فائل ہے وہ آگے ہمیں پیش کے ساتھ ربہ نظر آ رہا ہے جو کہ فائل ہے، یعنی کہ جب رب نے آزمایا، اس کے رب نے، ربہ اس کے رب نے آزمایا کس کو؟ ابراہیم، میم کے اوپر زبر ہے، منصوب اسم ہے تو اس کا مطلب ہے یہ مفعول ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے زبر اور پیش کا زبر ضرور خیال رکھنا ہے۔ اگر ہم اس کو ابراہیم اور اس کو ہم ربہ کہہ دیں گے تو بالکل معنی الٹ ہو جائیں گے کہ جب ابراہیم نے آزمایا اپنے رب کو، نہیں، یہاں پہ ہے جب اس کے رب نے آزمایا ابراہیم کو، جب ابراہیم کو اس کے رب نے آزمایا۔ ابتلا کہتے ہیں کسی کو آزمانا، کس کے ساتھ آزمایا؟ بکلمات، کچھ کلمات سے، کچھ احکامات سے جب اس کے رب نے حضرت ابراہیم کو آزمایا۔ اب دوسرا جملہ ہے فَأَتَمَّهُنَّ، یعنی کہ پس اتمہ کا مطلب ہے پورا کیا، اس نے پورا کیا، ہن جو ہے جیسے ہم پڑھتے ہیں نا، ہم ان سب کو وہ مذکر کے لیے آتا ہے ہم، جیسے یہ ولا ہم، یا اسی طرح ہننا جو ہے وہ مؤنث کے لیے آتا ہے۔ اب کیا چیز یہاں پہ مؤنث تھی؟ یہ جو بکلمات، آتن کی ساؤنڈ جب آخر میں آتی ہے تو اس کا مطلب ہے یہ کہ مؤنث ٹرم ہے، تو مؤنث ٹرم چونکہ بکلمات ہے اس لیے اس کو ان سب کو کچھ، جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو کچھ کلمات کے ساتھ آزمایا تو وہ ان تمام کلمات پر پورا اترے، یعنی وہ تمام احکامات یا جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو کمانڈ کیا تھا وہ اس پہ پورا کا پورا اترے، ان سب پر۔ ہننا، اتمہ ہم نہیں ہے، ہم اگر یہاں پہ اگر یہ مذکر ٹرم ہوتا تو ہم ہوتا، لیکن یہ چونکہ مؤنث ٹرم ہے، جمع مؤنث ہے،
تو یہاں پہ ہے فَأَتَمَّهُنَّ، اور آپ کو پتہ ہے کہ نون مشدد پہ جب ہم رکتے ہیں تو نون ساکن ہو جاتا ہے، لیکن ہم شدہ کو نہیں اومٹ کر سکتے، تو ہم یہاں پہ 2 حرکات ٹائم دیں گے. فَأَتَمَّهُنَّ، یوں پہ یوزلی اس جگہ پہ رکا جاتا ہے. قولا، اب یہ قولا کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے. قولا انی، اس نے کہا، یعنی اس کے رب نے کہا، انی بے شک میں، جاعلک بنانے والا، جاعلن ہوتا ہے بنانے والا. یہ ہم پڑھ چکے ہیں جب حضرت آدم کا واقعہ شروع ہوا تھا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو بھی زمین پر خلیفہ بنایا تھا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انی جاعلک، میں تمہیں بنانے والا ہوں. جاعلک، حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے کہا میں تمہیں بنانے والا ہوں، کیا؟ للناسی، لوگوں کے لیے، اماما، یعنی کہ میں تمہیں، بے شک میں تمہیں بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام. امام یعنی کہ جو آپ کو لیڈ کرتا ہے، ایک ایسا شخص جو آپ کو لیڈ کرتا ہے. اور آج اگر ہم دیکھیں تو تمام ادیان جو ہیں، چاہے وہ جوئزم ہے یا چاہے وہ کرسچینٹی ہے یا ہمارا اسلام ہے یا تو حضرت ابراہیم، ان تمام ادیان کے جو ہیں وہ جد امجد سمجھے جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا. ان کو ایک تو بہت زیادہ آزمائش تھی، ان کی پوری زندگی آزمائش پر تھی. اگر ہم سب جانتے ہیں حضرت ابراہیم کے واقعے کو دیکھا جائے تو. قال انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں بنانے والا ہوں لوگوں کے لیے امام. اب دیکھیے حضرت ابراہیم نے آگے سے کیا کہا. اب یہ دیکھیے قولا، ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ یہ قولا یہ کون کہہ رہا ہے اور یہاں پہ یہ کون کہہ رہا ہے. یہ قولا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. اور یہاں پہ قولا کا مطلب ہے حضرت ابراہیم نے کیا کہا. قال ومن ذریتی، اور میری اولاد، یعنی کہ یہاں پہ ایک بات محذوف مانی جاتی ہے کہ اور میری اولاد کا کیا ہوگا، یا میرے اولاد کے لیے کیا ہوگا، یا میری اولاد کو بھی کیا کوئی منصب دیا جا رہا ہے. تو یہ پوچھا جا رہا ہے، حضرت ابراہیم نے اپنے رب سے یہ پوچھا. قال من میں سے، ذریتی میری اولاد، اور میری اولاد ایک کیئرنگ والد ہونے کی حیثیت سے انہوں نے اپنی ذریت کے بارے میں پوچھا کہ میری جو اولاد ہوگی ان کے بارے میں کیا حکم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے آگے سے کہا قال لا ینالو، لا ینالو نہیں ہے پہنچتا. یہ ینالو کا مطلب ہے وہ پہنچے گا، نہیں وہ پہنچے گا. کیا نہیں پہنچے گا؟ عہدی، میرا وعدہ، میرا عہد نہیں پہنچے گا. کس کے کو؟ الظالمین، ظالمین جو ظالم ہوں گے ان تک میرا کوئی وعدہ نہیں پہنچے گا. اللہ تعالیٰ نے ان کو امامت کا وعدہ کیا. انہوں نے کہا میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. حضرت ابراہیم نے کہا میری اولاد کے بارے میں کیا؟ قال لا ینال عہد الظالمین، انہوں نے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرا عہد نہیں پہنچتا الظالمین کو. تو جو اگر تمہاری اولاد میں اگر کسی نے ظلم کیا تو پھر میرا وعدہ اس تک یہ پورا نہیں پہنچے گا. آگے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وَإِذْ، پھر سے دیکھیں یہ دوسری آیت ہے جو وَإِذْ سے شروع ہو رہی ہے. حضرت ابراہیم کا بھی جب واقعات بتایا جا رہا ہے. وَإِذْ، اور جب، جعلنا ہم نے بنایا، البیتا اس گھر کو، یعنی کہ یہ البیتا ہے تو اس کا مطلب ہے دی ہاؤس. جب ہم نے اس گھر کو مثابتاً بنایا، مثابتاً کہتے ہیں بار بار لوٹنے کی جگہ. ثوب اس کا روٹ ہے، اور جب اپنی اصلی حالت میں جب کوئی چیز واپس آئی جاتی ہے اس کو ثوب یعنی کہ مسا. اور یہ میم چونکہ مکان ہے، ظرف مکان بن گیا ہے تو یہ بن گیا کہ لوٹنے کی جگہ. جب ہم نے بنایا اس گھر کو لوٹنے کی جگہ. ہم دیکھیں خانہ کعبہ جو حرم ہے، مکہ کا جو خانہ کعبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو شروع سے ہی اس کا تعارف کروایا ہے کہ وہ مثابۃ للناس ہے، وہ بار بار لوگوں کے پلٹ پلٹ کے آنے کی جگہ ہے. اور جب ہم نے اس گھر کو بنایا مثابۃ للناس، اور دوسری چیز کیا بنائی؟ وہ امنا. ایک تو ہم نے اس کو مثابتاً بنایا، مثابۃ للناس و امنا، دو چیزیں کی ہم نے اس گھر کے لیے. ہم نے اس کو بار بار لوٹنے کی جگہ بھی بنایا اور ایک امن کی بھی جگہ بنایا. اور آگے یہ جو ایک جملہ ہے، یہ ایک ایسا جملہ ہے جس کے بارے میں بہت سارے مختلف آرائیں ہیں. کوئی کہتا ہے کہ یہ ایک جملہ معترضہ ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ ایک ورڈ محذوف سمجھا جاتا ہے. اور کہا،
اور کہا، یعنی کہ وقلنا، اور یہاں پہ قلنا محذوف ہے، یعنی کہ نہیں لکھا گیا، لیکن بات اس کی وہی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ آگے حکم دے رہے ہیں، وَاتَّخِذُوا، اور تم سب بنا لو، مِن مقام ابراہیم، ابراہیم کے مقام، کھڑے ہونے کی جگہ کو، مصلی، مصلی کہتے ہیں جہاں پہ نماز پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، مصلی، اور تم بنا لو ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ میں مصلی، نماز کی جگہ۔ تو اس پوری آیت کو ہم نے اکٹھے ساتھ ایک ہی رو میں پڑھنا ہے، اور یہ دوسری بات ہو گئی، یعنی کہ ہم نے اس گھر کو لوگوں کے لیے بار بار لوٹنے کی جگہ بھی بنایا اور امن کی جگہ بھی بنایا، اور کہا کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور بنا لو حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ۔ مقام ابراہیم ہم سب اس سے واقف ہیں، خانہ کعبہ کے قریب ہی ایک جگہ ہے جہاں پہ ایک پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم کے قدموں کے بھی نشان ہیں۔ تو اس کی ہسٹوریکل امپورٹنس ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ بنا لو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ۔ وَعَهِدْنَا، اور آگے دیکھیں الہ کی پریپوزیشن آ رہی ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ہم نے وعدہ کیا، لیکن جب الہ کی پریپوزیشن آ جاتی ہے تو ہم نے وعدہ لیا۔ وَعَهِدْنَا إِلَىٰ، اور جب ہم نے ابراہیم سے اور اسماعیل سے پکا وعدہ لیا، جب ہم نے حضرت ابراہیم اور اسماعیل سے پکا وعدہ لیا، کیا لیا؟ ان طہروا بیتی، کہ تم پاک رکھو گے، یہ وعدہ، جو وعدہ ڈسکرائب کیا جا رہا ہے، ان طہروا بیتی، کہ تم میرے گھر کو پاک کرو گے، ہے طہرا، را الف یہ جو نظر آ رہا ہے، یہ دونوں کے لیے یہ طاہر، ایک اگر کسی ایک کو حکم دیا جاتا تو طاہر ہوتا، اور اب چونکہ دو لوگوں کو حکم دیا جا رہا ہے تو یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے طاہرا۔ ایسا ہی ہم مثنیٰ کا صیغہ پہلے پڑھ چکے ہیں، وَکُلَا، کل ہوتا ہے ایک، تم ایک کھاؤ، جبکہ جب حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں کو حکم دیا جا رہا تھا وَكُلَا مِنْهَا، ہے نا، تو وَكُلَا میں بھی الف آ رہا تھا، تو اس کا مطلب تھا کہ وہ مثنیٰ کا صیغہ ہے، ڈوئل کا صیغہ ہے، یہ بھی ڈوئل کا صیغہ ہے کہ تم دونوں پاک کرو بیتی، میرے گھر کو، اور للطائفن۔ اب دیکھیں بیتی کے بعد اوپر اگر زبر بھی آ جاتا ہے، کبھی زبر نہیں بھی آتا، جیسے احدیہ الظالمین نہیں ہے، احد الظالمین ہے، یہ بھی یا متکلم ہے، یہ بھی، تو یہ دونوں طرح سے عرب استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ تم کے ربط کے لیے یہاں پہ یا کے اوپر زبر صحیح لگ رہا تھا، تو یہاں پہ بیتی یہاں پہ بیتی للطائفین بھی صحیح تھا، لیکن جیسے اللہ کا کلام ہے ہم ویسے پڑھیں گے یہ، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں طریقے ٹھیک ہیں، یا کے اوپر زبر بھی عرب کبھی لگا دیتے ہیں اور کبھی زبر نہیں لگاتے۔ بیتی للطائفین، تو بیتی للطائفین، یہ طائفین کون ہوتے ہیں؟ طواف کرنے والے، والعاکفین کہتے ہیں کہ ایک جگہ ٹھک کر بیٹھ جانے والے، تو عاکف اعتکاف کرنے والے، یعنی کہ بیٹھ کر عبادت کرنے والے، تو عاکفین ان کو کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیے رکعی جو ہے یہ رکوع کرنے والے، ان کی جمع مکسر ہے، یعنی کہ بروکن پلورل ہے، جیسے عاکفینہ یا طائفینہ، تو وہ سالم مطلب صحیح اینا اونا کی ایڈیشن کی وجہ سے جو جمع بنائے جاتے ہیں وہ ہیں، لیکن رکعی السجودی، تو یہ دونوں رکوع کرنے والے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے آیا ہے، اور بیچ میں آپ نوٹ کریں گے کہ واو نہیں ہے، وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، تو اس میں پورے کے پورے وہ لوگ آ جاتے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ رکوع اور سجود نماز کا پارٹ ہے، تو نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ تو اس گھر کو تم دونوں نے پاک رکھنا ہے، طواف کرنے والوں کے لیے اور اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ، تو الگ الگ ترجمہ بھی ہوتا ہے کہ رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، یا پھر اکٹھا اس کا ترجمہ بھی کیا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے والوں کے لیے تم نے میرے گھر کو، بیتی، میرے گھر کو تم دونوں نے پاک رکھنا ہے۔ یہ ہم نے ان سے پکا وعدہ لیا تھا، کن سے؟ ابراہیم سے بھی اور اسماعیل دونوں سے۔ تو یہ دوسری آیت ہو گئی جس میں اس خانہ کعبہ کا ذکر آ گیا، جس کو البیتہ کہا گیا، کہ البیتہ کیا ہے؟ مثابۃ للناس وامنا، مثابۃ، اللہ تعالیٰ نے اس گھر کو بنایا ہے، دو چیزیں بنائے ہیں، مثابتاً اور امناً، یعنی کہ بار بار لوٹنے کی جگہ بھی ہے اور امن کی جگہ بھی ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کا ایک حکم بھی ہے کہ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ اگلی آیت دیکھتے ہیں وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ۔ اب جب یہ پھر دیکھیں تیسری آیت وَإِذْ سے شروع ہو رہی ہے، اور جب قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا، تو قال کا فاعل کون ہے؟ ابراہیم۔ تو ابراہیم نے کہا، کیا کہا؟ تو یہ حضرت ابراہیم کی دعا آگے بلو کلر میں نے ہائی لائٹ کی ہے، ایک لمبی سی دعا اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم نے کی، رب اجعل ھذا بلدا آمنا، کہ اے میرے ربی، باقی نیچے زیر ہے تو یا متکلم کبھی کبھی نہیں لکھا جاتا، اس کی بجائے زیر دے دی جاتی ہے، اور اس کو ہم ربج، اس کا مطلب ہے میرے رب، اس کا ترجمہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے میرے رب، حالانکہ یا نہیں لکھا ہوا لیکن یہ انڈرسٹوڈ ہے اس زیر کو دیکھ کے کہ یہ میرے رب کے معنی میں ہے۔ ربج، با کو ہم جیم کے ساتھ جوڑیں گے، ربج ھذا، اس بلدن، اس جگہ کو، اس شہر کو یا اس ملک کو، آمینہ، امن کی جگہ بنا دے۔ رب اجعل، دعائیں مانگی جا رہی ہیں کہ یا میرے رب، اے میرے رب، میں اس جگہ کو، اس شہر کو امن کی جگہ بنا دے، ورزق، اور رزق عطا کر، کس کو؟ اہلہ، اس کے رہنے والوں کو پرووائیڈ کر، رزق دے، من الثمرات، پھلوں میں سے، من آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے، باللہ والیوم الآخری۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ سے پہلے جب دعا کی تھی حضرت ابراہیم نے کہ میری اولاد کا کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے سیدھا کہہ دیا تھا کہ دیکھو جو ظالم ہوں گے ان کے لیے میرا کوئی عہد نہیں پہنچے گا۔ یہاں پہ اس لیے حضرت ابراہیم بہت محتاط ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ جو اس کے رہنے والوں میں سے جو کوئی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لائے گا ان میں سے، ان کو پھلوں میں سے رزق دے۔ تو اللہ تعالیٰ انہوں نے اسپیسیفکلی کہا من آمن منہم باللہ والیوم الآخری، کہ یہ جو لوگ اس جگہ رہیں گے، اہلہ، وہ ان میں سے، انہوں نے کنڈیشن بھی ان کو اللہ تعالیٰ کو بتا رہے ہیں کہ جو کوئی ان میں سے اللہ اور اس کے جو آخرت پر ایمان رکھے گا، یوم الآخر پہ ایمان رکھے گا، ان کو پھلوں میں سے رزق دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا کہا؟ قال ومن کفر، اللہ نے کہا ومن کفر، وہاں پہ تھا نا من آمنا، تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو کفر بھی کرے گا، اگر کوئی کفر بھی کرتا ہے ان میں سے، فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، تو ہم اس کو تھوڑا بہت فائدہ اس کو بھی دے دیں گے، ثم، پھر، اضطرُّهُ، پھر وہ پلٹایا جائے گا، الی عذاب النار، عذاب نار کی طرف، آگ کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے، بہت ہی برا رہنے کی جگہ ہے۔ مصیر کہتے ہیں لوٹنے کی جگہ، اور بہت برا ہے یہ لوٹنے کی جگہ، یعنی کہ جب ان کو پلٹایا جائے گا عذاب کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہہ دیا کہ دیکھو ایمان لانا، جو فائدے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جب اس ملک کو اللہ تعالیٰ فائدہ دے گا اور رزق بھی دے گا، تو صرف اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھنے والا ہی کیوں نہ ہو، اگر کوئی کفر بھی کرے گا تو اس کو بھی تھوڑا بہت فائدہ ملے گا۔ فَأُمَتِّعُهُ، امتی، میں فائدہ دوں گا، میں اس کو متاع دوں گا، متاع کہتے ہیں نا ٹیمپرری فائدہ جس کو کہتے ہیں، اس کو متاع کہتے ہیں۔ تو امتعہ کا مطلب ہے میں فائدہ دوں گا، اسے، من کفر، یہ نا من کفر، جو کوئی بھی کفر کرے گا، فامتعہ، تو میں فائدہ دوں گا اسے، قلیلا، تھوڑا بہت، ثم، پھر، اضطرہ، یہ ورڈ بہت ٹرکی ہے، ضاد، طاس اور را تینوں کے تینوں لیٹرز موٹے ہیں، ضاد کا استطالہ، اضطرہ، اور یہاں پہ آگے ہم نے 4 کاؤنٹ تک لمبا کرنا ہے کیونکہ الا آگے حمزہ سے شروع ہو رہا ہے، ثم اضطرہ الی عذاب النار، پھر وہ عذاب نار کی طرف پلٹایا جائے گا، وبئس المصیر، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آئی ہوپ یہ آیتیں آپ کو ایزی لگیں گی، بار بار ان کو ریوائز کیجئے۔ سب سے بڑی ٹپ یہ ہے کہ وَإِذْ تینوں آیتیں وَإِذْ سے سٹارٹ ہو رہی ہیں، اور حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنورسیشن، اس کے بعد حضرت اس گھر کی بات ہو رہی ہے البیت کی، پھر حضرت ابراہیم کی دعا،
اور اگلے پیج پہ بھی ہم انشاءاللہ حضرت ابراہیم کی ایک اور دعا پڑھیں گے، اور بہت ہی جامع دعا ہے، تین دعائیں ہیں۔ جب وہ خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، تو انہوں نے اس وقت کیا دعائیں مانگی تھیں، ہم وہ ان کو پڑھیں گے اگلے لیسن میں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔